إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ید اللہ ملآ، اللہ تعالی کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالی دن رات اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے خزانے میں سے کچھ کم نہیں ہوتا. وہ اللہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک صحیح دین پر چلنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جمعے کے اس خطبے میں میں نے سورۃ یونس آیت نمبر 7 اور 8، یہ 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس میں فرماتے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کو احساس ہی نہیں کہ میرے پاس آنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تک وہ سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہو گئے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. اب کہیں جانا ہونا کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے. جیسے فارسی شاعر نے کہا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر عیش کرو، دوبارہ کہیں جانا نہیں ہے. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا، اور وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. آگے اللہ نے کہا، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک یہ دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. جہاں تک دنیا کی بات ہے، کل حشر میں ہم چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ، الا ساعۃ من نہار. جب حشر میں جائیں گے تو وہاں جہنمی کہیں گے، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، ہم نے دنیا میں 60 سال 70 سال 90 سال زندگی گزار دی. جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کہیں گے الا ساعۃ من نہار. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہ کے دنیا میں آئے ہیں. 90 سال گزار دیے، نواسے پوترے سب بہاریں دیکھ لی. اللہ کے پاس جائیں گے تو کہیں گے الا ساعۃ من نہار. ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا رہے ہوں دنیا میں. بعض آیتوں میں اللہ نے کہا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگتا ہے کہ صبح شام کا ذرہ ٹائم رہیں گے.
بس دنیا کی ہی حقیقت ہے. خیر و ابقا، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو میں نے چاہا کہ کچھ باتیں فکر آخرت کے تعلق سے آپ کے سامنے کہیں، اس لیے کہ دنیا میں اتنی تیزی سے میں اور آپ دوڑ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. اس دوڑ میں میں اور آپ دونوں برابر ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ مادیت پرستانہ زندگی میں ہماری دوڑ ہو رہی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے. اسی دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر دیتے ہیں. وہ دنیا جو آخرت کے مقابلے میں لٹل ٹائم، یعنی بالکل مختصر سا وقت ہے، اس وقت کے لیے دوستوں سے دشمنی مول لی، خونی رشتوں کو توڑ لیا، بھائی بہن کا رشتہ ختم کر لیا، ماں باپ کی نافرمانی کر لی، اور ہمسایوں اور اپنے جو نیبرز تھے ان سے دشمنی مول لی. یہ سب کچھ آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے پڑھا ہوگا، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو. دوستو مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم کہیں سفر پر جانا ہے، ہم کو سفر پر جانا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامان مختصر ہو، زیادہ سامان نہ ہو، تکلیف ہوگی، کھینچ کے لے جانا پڑے گا. ابھی تو ایئر لائن والوں نے بھی رکھ دیا ہے کہ 30 کلو 20 کلو 25 کلو، اس سے زیادہ لائیں گے تو آپ کو کسٹم دینا پڑے گا، چارج دینا پڑے گا. یہ تو دنیا کی حالت ہے. لیکن اللہ کے پاس جب ہم جانے والے ہیں تو اتنے سارے تھیلے بیگ لوگوں کے حقوق کے، لوگوں کا مارا ہوا مال، قرضوں کا لیا ہوا یہ دولت، لوگوں سے ناحق ظلم کی ہوئے دولت لے کر اللہ کے پاس جائیں گے. ہمارا سفر کتنا کٹھن رہ جائے گا، ہمارا سفر کتنا مشکل ہو جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ مختصر سا سامان ہو، اللہ کے پاس ہماری رسائی آسانی سے جلدی سے ہو جائے. جتنا سامان زیادہ ہے سفر اتنا مشکل ہے. اپنے کاندھوں کو ہلکا کرو، جو حقوق ہیں اسے ادا کرو، حقوق سے دستبردار ہو جاؤ. جو حقوق آپ پر ہیں، کسی کا پیسہ لیا ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا حق چھینا ہوا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہوئی ہے. اللہ اللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز آخرت کی فکر ہونی چاہیے. صحابہ کرام میں کتنے ایسے صحابہ تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. نوجوان صحابی، بڑے خوش رو، بڑے اچھی شکل کے، تندرست، جوان، لیکن دیکھا کہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں، چہرہ مرجھا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے میرے صحابی کیا بات ہے، یہ تمہاری حالت ایسے کیوں ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا، جسم مزمحل، کمزور، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ساری چیزیں صحیح ہیں، آپ کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی دین کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. لیکن ایک فکر مجھے جو کھائی جا رہی ہے، دلنی علی عمل، اے اللہ کے نبی ہم جنت میں کیسے جائیں، جنت کیسے ملتی ہے؟ یہ فکر ہے. کس کو کھائی جا رہی ہے؟ وہ صحابہ کرام کو جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جو مقصد ہے، مقصد حیات ہے، سوچنے کی جو منزل ہے کہ جنت کیسے پائی جائے، جنت کیسے حاصل ہوتی ہے. دلنی علی عمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ہم جنت میں جائیں. مجھے کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم یہ ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کچھ دے دیتے ہیں، تو تھوڑا ہم کو بھی یہ آ جاتا، واہ بالکل میں پرفیکٹ ہوں، میں نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی، میں بہت دیالو ہوں، دے دیتا ہوں، پھر تو جنت تو میری ہے، جنت تو میری ہے. تو ہم نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جن کے جنازے میں
कितने हजार फरिश्ते शरीक रहे। अल्लाह ने आसमान के सारे दरवाजे खोल रखे कि साद का जनाजा आ रहा है, जिसके जनाजे को उठाने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आ गए। सहाबा ने जनाजा उठाया तो जनाजा हल्का था। बोला अल्लाह के नबी, इतने तनोमंद इंसान जनाजा हल्का क्यों है? नबी ने कहा कि हाथ तुम दे रहे हो, उठा फरिश्ते रहे हैं। जनाजा उठा फरिश्ते रहे हैं, हाथ तुम दे रहे हो। और जनाजा जब उठा, कब्रिस्तान में पहुंचा, कब्र में उतारा गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक खड़े दुआ करते रहे कब्र पर। साहबा इकराम भी सोचने लगे ऐसा क्यों है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक साद की कब्र पर खड़े हैं और दुआ कर रहे हैं, लंबी दुआ है। साहबा इकराम ने पूछ भी लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा ना हो कि ये साद का जनाजा है, ऐसा क्यों आप दुआ कर रहे हैं? तो क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा कि साद वो हैं जिनकी फजीलतें बताई कि अर्श जुम्बिश में आ गया, अल्लाह का अर्श भी जिसकी वफात पर हल गया। क्या ऐसा में अल्लाह का बंदा अल्लाह के पास सफर के लिए आ रहा है, आसमान के दरवाजे जिसके लिए खोल दिए, फरिश्तों को भेज दिया कि जाओ मेरे उस बंदे के जनाजे को उठाओ, लेकिन खबर ने उसको भी दबाया। कितना दबाया? हत्ता सार, यहां तक के बाल की तरह हो गए। सुभान अल्लाह। ये कौन है? ये कौन सहाबी हैं जिनके लिए सारी चीजें थी? आसमान के दरवाजे जिनके लिए खोल दिए गए थे, जिनकी वफात पर अल्लाह का अर्श हल गया था, खबर ने उनको नहीं छोड़ा। सही बुखारी की हदीस से ऐसे दबाया जैसे वो बाल की तरह हो गए। दोस्तों अजीजों, हमारा वो फख्र, हमारी नखवत, हमारा तकब्बुर, हमारे दिलों का हसद, बुग़्ज़, इनाद, दूसरों को हीच निगाहों से देखना, दूसरों को कमतर देखना, ये चीजें हमें अल्लाह का जन्नत दे सकती हैं? हम जन्नती बन सकते हैं जब सहाबे किराम को मफर नहीं है। सहाबे किराम ये सारे मराहिल से गुजर रहे हैं। रसूल कायनात कब्र पर खड़े होकर अल्लाह के बारगाह में दुआ कर रहे हैं। तो आप कौन सा सीने में दिल रखते हैं? क्या हिम्मत आपकी है कि आप अपने तौर से फैसला कर लें कि सारे उधर जाएंगे, मैं इधर जाऊंगा? यही फैसला हम करते हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, तवाज़ो पैदा करें। याद रखें, जहां तक माल का ताल्लुक है, लोग कहते हैं कि हमेशा आखिरत ही की बात करें तो माल क्या होता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं। माल की जरूरत हर जमाने में सहाबा इकराम को भी रही। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में नए नए आए हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन का टैक्स लाने के लिए भेजा। गए, वहां से वापस आए। मदीने की हालत यह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद नबवी थी और मदीने के दूसरे महलों में उनकी मस्जिदें थी। सहाबा इकराम ईशा की नमाज के बाद चले जाते थे या मगरिब के बाद चले जाते थे, अपने अपने महलों की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ लेते थे। जो लोग इस महल्ले में रहते थे वो फजर की नमाज में रहते थे। लेकिन सहाबा इकराम को मालूम हुआ कि बहरैन का जिज़िये का माल अबू उबैदा बिन जर्राह ला रहे हैं। फजर की नमाज में सारी मस्जिद भर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि ये बहुत सारे सहाबा हैं जो यहां फजर की नमाज नहीं पढ़ते थे, अपने अपने महलों में पढ़ते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, देखा कि सारी मस्जिद भरी हुई है और सहाबा भी चाह रहे हैं कि खुद अपने आप को जाहिर करें कि मैं आ गया हूं फजर की नमाज। माल है, हर इंसान की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने देखा, देखकर मुस्कुराए। सारे सहाबा को देखा, देखकर मुस्कुराए। कहा, लगता है कि सब लोगों को इत्तिला है कि बहरैन से माल आ रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे सहाबा सब यहां मौजूद हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि बहरैन से अबू उबैदा माल ला रहे हैं। अल्लाह के नबी से फरमाया कि हां, इंसानी जरूरत है, इंसान माल कमाए
ولا تنس نصیبک من الدنیا، شریعت کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کہتے رہیں، کاروبار نہ کریں، منافع نہ کمائیں، محنت نہ کریں. شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ ملینئر بنیں، بلینئر بنیں، زکوٰۃ دیں، ایسی فیکٹریاں کھولیں کہ آپ کی فیکٹریوں میں ہزاروں مسلمانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو روزگار ملے. یہ شریعت آپ سے کہتی. شریعت آپ کو جفاکش بنانا چاہتی ہے، محنت کرنے والا نوجوان بنانا چاہتی ہے. ہم ایسے جھوٹے وعدے نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے گھر میں سوتے رہو، آسمان سے ویسے دسترخوان آ جائے گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. ایسا نہیں ہوگا. بڑھ کے جو جام اٹھا لے اسی کا ہے ساقی. اگر جو جام بڑھ کے اٹھا لیتا ہے اسی کو دنیا ملتی ہے. یہاں محنت پر ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا، سارے صحابہ کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، پھر کہا، نصیحت بھی کر دی. فوراً کہا، واللہ واللہ انی لا اخشى علیکم الفقر، واللہ انی لا اخشى علیکم الفقر. اے میرے صحابہ، قسم خدا کی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو کے مر جاؤ، تم غربت میں مر جاؤ، میں اس سے نہیں ڈرتا. ولکنی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن میں ڈرتا ایسے ہوں کہ یہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، دنیا کی فراوانی تم کو مل جائے، تمہیں ایسے محل مل جائیں، ایسے آسودہ اور آرام گدے والے بستر مل جائیں جس پر سو کر تم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دو، ایسے آسودہ پیٹ بھرے کھانے تم کھا لو کہ اللہ کا نام تمہاری زبانوں سے نہ نکل سکے. غریبوں کو بھول جاؤ، یتیموں کو بھول جاؤ. واللہ ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تم پر پھیلا دی جائے، دنیا میں تمہیں فراوانی کر دی جائے. کیسے تم سے پہلے لوگوں کو پھیلا دی گئی اور انہوں نے اس میں منافست کرنا شروع کیا کہ وہ آگے بڑھے گا کہ میں آگے بڑھوں گا، وہ زیادہ کمائے گا کہ میں زیادہ کماؤں گا، کیسے میں اسے پیچھا کروں، میں کیسے آگے بڑھوں، اور تم ویسے ہلاک ہو جاؤ جیسے وہ ہلاک ہو گئے تھے. سبحان اللہ. اگر کوئی فقیر ہو کے مر جاتا ہے، غریب ہو کے مر جاتا ہے تو یہ بات اور ہے، لیکن دنیا ایسی دلوں میں سجا لی جائے کہ دنیا دل میں گڑ جائے اور آدمی آخرت کو بھول جائے تو پھر ان ساری چیزوں کے معنی نہیں رکھتے. ہم پڑھتے ہیں، ہم نے وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے سنائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے وہ اللہ کے نبی کے جسم پر جو حسیر کی نشانات دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، دونوں ساتھ نکلے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، کہا کہ ابو ذر یہ کیا ہے؟ بولا کہ یہ احد کا پہاڑ ہے. اللہ کے نبی نے کہا، واللہ قسم خدا کی اس طرح کے 3 احد کے پہاڑ کے سونا کے برابر بھی ہو تو میں شام ہوتے ہوتے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، سوائے 1-2 دینار کے جو میں کسی کا قرضہ چکانے کے لیے رکھوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو عزیزو، آپ سے مجھے کہنا یہ ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے، لیکن آخرت سنوارنے کی فکر کریں. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا اگر جاتی ہے، دنیا اگر نکلتی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ نے صہیب رومی کو دیکھا رضی اللہ عنہ، مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. کافر آ گئے مکے کے، انہوں نے کہا کہ صہیب کہاں جا رہے؟ بولا کہ ہم جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، ہجرت کرنے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ضرور جاؤ، لیکن یہ دینار و درہم، یہ چیزیں جو ہیں تم نے مکہ آ کے کمایا ہے، تم ضرور جا سکتے ہو، لیکن یہ دینار و درہم، یہ دولت، سونا چاندی یہاں چھوڑ کے جاؤ، اس لیے کہ یہ مکے میں کمائی ہوئی چیز ہے. کیا کہا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کوئی بات نہیں، لے لیں، مال و منال، سونا چاندی، زیورات، پیسہ، ساری چیزیں چھوڑ گئے، خالی ہاتھ مہاجر بن کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ربح صہیب نے نقصان نہیں منافع کمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زبان رسالت سے یہ صہیب کو یہ انعام ملا. دوستو عزیزو، جیسے کچھ آج حالات ہمارے سے ہیں،
بہت تیزی کے ساتھ ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، دنیا ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے، آخرت سے ہم غافل ہوتے آ رہے ہیں۔ اور کووڈ کے بعد تو جیسے مسجدوں سے ہمارا تعلق ٹوٹا تو ابھی بھی ٹوٹا ہی ہوا، اب تو سارے حالات سدھر گئے ہیں۔ اب تو کوشش کریں دنیا سے تھوڑا ہٹ کر، دنیا سے تھوڑا اپنا دل دور کر کے، اس لیے کہ دنیا کی حقیقت آپ نے سمجھا۔ بہت ساری حدیثوں میں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر، صحابہ کرام اب کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک جگہ مردہ بکری ہے اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، بولا کہ اس کو کون لے گا، 1 درہم میں کوئی خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ پہلے تو ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس دنیا کی حقیقت، جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے پاس کیا ہے؟ جب صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے کہا کہ 1 درہم میں اس بکری کو کوئی خریدے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی، اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو ہم 1 درہم پر نہیں خریدتے، ایک تو اس کے کان کٹے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ یہ مردہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ هَذَا، قسم خدا کی، اللہ کی نظر میں، تمہاری نظر میں یہ مردہ بکری جیسی ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی نظر اس سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَجَنَاحَ بَعُوضَةٍ، قسم خدا کی، دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتے۔ کیا کہا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ اگر دنیا کی حقیقت، دنیا کا وزن اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے برابر بھی ہوتا تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ لیکن جب بڑے بڑے کافر دنیا کے مالداروں کی لسٹ میں ہیں، یہ 2 نمبر پر، یہ 3 نمبر پر، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، اسی لیے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان غور کر لے، ولتنظر، ہر انسان غور و فکر کر لے، سوچ لے کل کے واسطے اس کے پاس کیا پریپریشن ہے۔ غد کے معنی ہیں ٹمارو، کل کیا دن ہمارے پاس ہے؟ آج جمعہ ہے، کل تو ہفتہ ہے، کل کے لیے آپ کے پاس کیا پریپریشن ہے؟ لوگ طرح طرح کے پریپریشن ہیں، کچھ آئی ٹی والے ہیں ہفتہ چھٹی ہے، اتوار بھی چھٹی ہے، فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، آؤٹنگ میں جائیں گے، فلاں ڈنر، فلاں فیملی کے ساتھ وہاں ڈنر کریں گے، کیا کہ گھومنے جائیں گے، اگر کوئی اچھا دیندار آدمی ہے تو کسی اجتماع میں جائیں گے، پروگرام میں جائیں گے، کوئی نیک کام کریں گے، لوگ ایسے پروگرام بناتے ہیں۔ اللہ نے غد کا لفظ کہہ کر یہ کہہ دیا کہ وہ جو کل کی بات میں کر رہا ہوں وہ قیامت کا کل ہے، وہ جو بہت قریب ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب لینے کا وقت قریب آ چکا لیکن وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایک ایسا دن تمہارے پاس آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کیسے لوگ کرتے تھے۔ مجھے بڑا اسی مال بحرین کا واقعہ جب احادیث کو روشنی میں میں نے پڑھا تو کبھی ایک مال وہاں سے آنے والا تھا تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وعدہ کیا تھا، کیا بولے تھے؟ اذا جاء مال البحرین، جب بحرین کا جزیہ، وہاں کے لوگ مجوسی تھے، وہ جزیہ ٹیکس دیتے تھے، آئے گا تو میں تم کو اتنا مال دوں گا۔ کیا کہا؟ ایسے ہاتھ کر کے اتنا مال دوں گا۔ اللہ کے نبی نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، لیکن جب مال آیا تو مال دینے والے دنیا میں موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ابو بکر کا زمانے کا خلافت کا زمانہ تھا۔ علماء نے اس واقعے کو ایفاء عہد میں ذکر کیا ہے کہ وعدہ کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس وعدے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہارے پاس کیا تمہیں لکھو ہے کیا, تمہارے پاس کیا تو وٹنس ہے کیا, اس لیے کہ بولنے والے جابر ہیں. جب وہاں سے جب بال آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل مٹھیوں کو بھر بھر کر ان کو دیا اور کہا کہ اس کے علاوہ اور آپ لوگ خلیفہ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا کرنا تھا, ایفائے عہد میں لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا. تو دوستو عزیزو, ضمناً میں نے یہ چیز آپ کے سامنے بیان کی ہے. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایک ایسا دن آپ کے سامنے میرے سامنے آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں, جھوم رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اور بعض اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا دن ہوگا عما ارضعت, کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس لیے کہ ایک ماں کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں, کہ یہ ایسا دن ہے جس کی ہولناکی ایسی ہے, عورتوں کا حمل گر جائے گا, جیسے قرآن نے کہا, اسی صورت کے آیتوں میں کہا, اور بعض جگہ کہا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو سینے سے نکال کر دور پھینک دے گی. آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اس بچے کو جس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہو, اس ہولناک دن میں اپنے سینے سے نکال کر پھینک دے, دور کر دے. عما ارضعت, کہا کہ بس اس دن کی ہولناکی ہے. دوستو عزیزو, اس دن کی تیاری کریں. ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے, بہت سارے اموات ہم دیکھتے ہیں, بہت ساروں کی خبریں ہم سنتے ہیں. اللہ نے جو جو سہولتیں آپ کو دی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور جنت جو ملتی ہے, دو چیزیں جس سے ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں, یہ اخلاص, ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں. اور آج کل کا زمانہ جیسے ساری چیزیں ہم لوگ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ڈال دیتے ہیں, اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے. اخلاص وہاں اس کی دھچکا لگتا ہے, اخلاص وہاں اس کا پایا نہیں جاتا. ایک اخلاص ہو اور دوسرا متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو بھی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کرتے رہیں. اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں دیکھو, شرک سے بچو, اس لیے کہ شرک تمہاری زندگیوں میں ویسے داخل ہوتا ہے جیسے چونٹی دبے پاؤں سے داخل ہوتی ہے. جیسے چونٹی کے چلنے کو تم محسوس نہیں کرتے, ویسے شرک کو محسوس نہیں کرو گے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا بھی بتلائی ہے, آپ دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اے الہ العالمین, ہم میں جو نوجوان ہیں, ہم میں جو نوجوان مرد اور عورتیں ہیں, یا اللہ ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ انہیں عصمت, عفت, پاک دامنی کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایہ بھی عطا فرما, شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں, قرض دار ہیں, یا اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے ان کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ تمام وہ لوگ جو کاروباری ہیں, تاجر ہیں, ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم.